بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے، میں ہوں آپ کا اپنا رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جناب، بڑی اہم خبریں ہیں آج کی، لیکن پہلے افغانستان کے حوالے سے جنیوا میں فنڈ ریزنگ کانفرنس ہوئی ہے، جس میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے، پبلک سروسز کے ادارے تباہی کے دہانے پر ہیں، رواں ماہ کے آخر تک افغانستان میں شدید غذائی قلت پیدا ہوگی۔ جاپان نے 200 ملین، کینیڈا نے $50 ملین دینے کا اعلان، جرمنی نے 50 لاکھ یورو دینے کا وعدہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان فنڈ ریزنگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے ہزاروں غیر ملکیوں نکالنے میں مدد دی۔ پاکستان اقوام متحدہ کی نگرانی میں افغانستان میں افغان عوام کے لیے امداد کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان امدادی کارروائیوں کے لیے لاجسٹک سروس فراہم کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے افغان عوام کو امداد پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ دنیا افغان عوام کو تنہا نہیں چھوڑے۔ امن اس وقت تک مستحکم و پختہ نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان کو درکار معاشی و مالیاتی گنجائش فراہم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی مسائل جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ افغانستان کے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ عوام کو اس صورتحال میں انسانی بنیادوں پر امداد کی اشد ضرورت ہے۔ تو اس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھی خیالات کا اظہار کیا اور دنیا کو افغانستان کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کی، اور انہیں کہا کہ یہ جو خاموشی ہے یہ توڑنی پڑے گی اور آگے بڑھ کر افغانیوں کو گلے سے لگانا پڑے گا، اور افغانیوں کے ساتھ، افغانستان کی عوام کے ساتھ محبت کا، پیار کا رشتہ قائم کرتے ہوئے ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اور ان کی جو اس وقت غذائی قلت جو اس ماہ کے آخر تک پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس سلسلے میں چاہیے عالمی برادری کو کہ وہ ان کی مدد کرے، ان سے دوری اختیار مت کرے۔ جناب، افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار نے افغان میڈیا میں ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں۔ وہ افغان جنگ میں نہیں گئے، نہ ہی انہوں نے کسی کا ساتھ دیا، جس پر نہ صرف ہم پاکستان کے مشکور ہیں بلکہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اس طرح وہ افغانیوں کو، افغانستان کی عوام کو اپنے اور زیادہ قریب کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے انڈیا پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو کچھ پاکستان سے سیکھنا چاہیے۔ جس طرح کا انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے وہ کسی صورت بھی ایک جمہوری ملک کا رویہ نہیں ہے، اور جس طرح وہ میڈیا پر کردار کشی کر رہے ہیں یہ بھی کسی جمہوری ملک کو زیب نہیں دیتا۔ تو گلبدین حکمت یار خان نے بہت اچھی بات کی ہے جی۔ عمران خان نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان نے جو فیصلے کیے، اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ درست ثابت ہو رہے ہیں، چونکہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کی نہ صرف سرحد ہے بلکہ ہمارے بہت کچھ افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا، ترقی ہوگی، تو پاکستان میں پہلے امن ہوگا اور ترقی ہوگی۔ اس لیے آج دنیا آہستہ آہستہ، آج نہیں تو کل، جو لوگ نہیں بھی مان رہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ
کہ وزیر اعظم عمران خان کے افغان جنگ میں نہ جانے کا فیصلہ درست تھا۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے جناب، گزشتہ دنوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حکم پر برطانیہ سے آنے والے طیارے کو اسلام آباد نہیں اترنے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لگتا تو یہی ہے کہ اب برطانوی اخبار کے مطابق کہ برطانیہ نے پاکستان کو رواں ہفتے ریڈ لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے پاکستانی نژاد برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھا تھا، جس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا تھا اور نہ ہی اس پر انہیں کوئی رسپانس دیا گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی برطانوی طیارے کو پاکستان اسلام آباد میں نہیں اترنے دیا گیا تو برطانیہ کا لگتا ہے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میرے پاکستانیوں بھائیوں، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی وزیر اعظم نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے برطانیہ جیسے بڑے ملک کے جہاز کو پاکستان میں نہیں اترنے دیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ممالک ہم سے اڈے مانگ رہے ہیں، یہ ممالک سے مراد امریکہ، نیٹو، سب ملک جو تھے، کہ ہماری سرزمین سے افغانستان پر حملے کیے جائیں گے، یعنی پاکستان سے جہاز اڑیں گے اور افغانستان جا کر وہ حملے کریں گے۔ ہماری سرزمین صرف استعمال کی جائے گی۔ اگر یہ ممالک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے درست کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ہمارے دوست ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دوست پر کبھی بھی نہ تو حملے کرتا ہے نہ ڈرون حملے کرتا ہے۔ تو ماضی میں امریکہ پاکستان میں کیا کرتا رہا؟ ڈرون حملے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے دوست ملک ہیں تو ہمارے ملک کا بھی اشتہاری 20 سال سے زیادہ عرصہ سے برطانیہ میں مقیم ہے، کہ ہمیں وہ اجازت دیں گے کہ ہم بھی اس پر ڈرون چلا سکیں۔ یہ واضح پیغام تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ایک خوددار ملک ہیں، جس طرح ہمارے ساتھ مراسم رکھو گے ویسے ہی ہماری طرف سے جواب آئے گا۔ اب جہاز والے معاملے میں لگتا ہے برطانیہ کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ پاکستان اب وہ قیادت نہیں ہے جو پاؤں پڑا کرتی تھی۔ عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ یہ واضح پیغام تھا جی وزیر اعظم کی طرف سے، اور وزیر اعظم عمران خان کی تو واضح پالیسی یہی ہے کہ اگر محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے تو محبت کا ہاتھ ہم بھی بڑھائیں گے، عزت کرو گے تو عزت کریں گے۔ جس طرح آپ دیکھیں جو بائیڈن امریکی صدر جو ہے، اس نے فون اگر نہیں کیا تو ہم وزیر اعظم کون سا ترس رہے، انہوں نے واضح کہا کہ میں کون سا ان کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو نہیں کیا تو نہ کرے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ اب ان پہ دباؤ پڑ رہا ہے، جو بائیڈن پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، ان کے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ جناب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ رویہ اپنائے ہوئے ہے اس میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ جو بائیڈن کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے بات کرے۔ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ اس کے سارے ممالک جتنے بھی ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو داد دے رہے ہیں۔ لیکن جو بائیڈن صاحب شاید امریکی ماضی کی طرح کہ پاکستان سے سب کچھ کروا لو اور ان کو کبھی سراہو مت، ان کی تعریف مت کرو، وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا، سابق صدر آصف زرداری صاحب نے جس طرح فون کیا اور کہا کہ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، تو امریکی صدر
پریشان ہو گئے اور وہ سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا صدر ہے، یہ کیسا ایک ملک کا صدر ہے کہ جو مجھے کہہ رہا ہے، مجھے مبارک دے رہا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ مجھے کہے گا کہ جناب آپ نے زیادتی کی یا اس طرح کی کوئی مذمت کرے گا، اور یہ ہوا تھا اوباما کے ساتھ۔ جب اوباما کو فون کیا تھا جناب زرداری صاحب نے، مطلب اب وہ چیز نہیں ہے پاکستان میں۔ پاکستان، پاک فوج اور سول گورنمنٹ مل کر پاکستان کو ترقی کی طرف بھی لے جا رہی ہے، اور اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرنے کے لیے خودداری کو بھی سامنے لا رہی ہے۔ جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ غیرت لا الہ الا اللہ غیرت دلاتا ہے، تو غیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت پاکستان جو ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے اہم فیصلے اور سوچ سمجھ کر جس طرح کیے جا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ اور جس طرح یہ اب برطانیہ کے ہوائی جہاز کو نہیں اترنے دیا گیا، تو ایسا بھی پہلی دفعہ ہوا۔ تو پاکستانیوں آپ کو مبارک ہو بھائی، آپ کے وزیر اعظم نے، آپ کی گورنمنٹ نے، آپ کی چاہے وہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن ہے تو پاکستانی گورنمنٹ نا، انہوں نے جواب مردی کا ثبوت دیا ہے۔ اور اگر ریڈ لسٹ سے اس ہفتے وہ نکال دیتے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ہم پہ احسان نہیں ہوگا۔ ہم نے تمام شرائط بھی پوری کی ہیں، اور پاکستان میں کرونا جو ہے اس کی جو ریشو ہے وہ دیگر دنیا سے کہیں کم ہے۔ اب انڈیا میں جو حالات اب بھی ہیں پاکستان میں تو کبھی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور پورے پاکستان کو کرونا جیسی وبا سے محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ پاکستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دیکھتے ہیں، یہ ہے حکومت کا بیانیہ کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بہرحال حکومت پاکستان نے ایک اچھا اقدام کیا جس پر وہ تعریف کی مستحق ہے۔ بھارت کے جناب سرماؤں نے جو صرف اپنے گھر کی دہلیز پر ہی سرما ہیں، باہر جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کرتے ہوئے پیر کے روز جناب ضلع راجوری میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے مجکوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اب جناب انڈین فوج، انڈین پولیس، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں، انڈین پولیس والے وہ کیا کہتے ہیں، روایتی وہی جملے، وہی کارروائی، وہی بات کہ بھارتی فوج اور پولیس مشترکہ طور پر آپریشن کر رہی تھی تو ان سے مڈ بھیڑ ہو گئی، تو جناب جوابی فائرنگ میں مارے گئے، جو کہ سفید جھوٹ۔ ہمیشہ کی طرح یہ ظالم جلاد فوجی تلاشی کے بہانے نیتے کشمیریوں کے گھروں میں گھس آتے ہیں، اور جہاں نوجوان کشمیری کو دیکھتے ہیں گولی مار کے شہید کر دیتے ہیں۔ خوف زدہ ہیں یہ کشمیری، نوجوانوں سے خوف زدہ ہیں۔ جہاں کوئی نوجوان دیکھتے ہیں تو اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کو شہید کر کے مقابلہ شو کروا دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کئی سالوں سے کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس کشمیریوں پر کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور انسانیت کی مالا جپنے والے ممالک انڈین غنڈہ گردی اور ماروے عدالت قتلوں پر نہ جانے خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا میں جتنا ظلم، کشمیر میں جتنا ظلم انڈین فوج اور پولیس کر رہی ہے، اس پر ان کی جناب زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، خاموشی ہے۔ اب کشمیری بھائیوں نے یہ کیا جناب، یہ بھی آپ کے لیے خبر ہے کہ طریقہ کشمیر یورپ نے اعلان کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا
25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़ताब के मौका पर यूरोप भर में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अब कश्मीरी भाई एहतजाज ही कर सकते हैं, वो अपनी बात जो है वो दुनिया के सामने रख सकते हैं, ये दुनिया वालों के सामने उनको बता सकते हैं कि हमारे साथ किस तरह जुल्म हो रहा है, किस तरह ये हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। लेकिन इस पर इनकी खामोशी, मुसलसल खामोशी सवाल तलब है, और कभी तो इनको जवाब देना पड़ेगा, कभी ना कभी तो इनको जवाब देना पड़ेगा। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह।